تاریخ انسانیت میں کچھ واقعات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو نرالے ہوتے ہیں، انوکھے ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کا واقعہ بھی انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام آپ کو مکہ شہر میں طرح طرح کی اذیتیں پہنچائی جاتی ہیں، آپ کے اوپر کوڑا پھینکا جاتا ہے، آپ کی پشت مبارک پہ اوجڑیاں ڈالی جاتی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کو اب حکم ہوتا ہے ہجرت کا، تو نبی کریم علیہ السلام جس وقت ہجرت فرماتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، تو اس وقت ایک آپ ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ یار غار سیدنا صدیق اکبر ہوتے ہیں۔ اب جس وقت مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کو فتح کرنے کے ارادے سے آپ نکلتے ہیں، تو اس وقت آپ اکیلے نہیں ہوتے، اور صرف آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر ہی نہیں ہوتے، بلکہ اب نبی کریم علیہ السلام ہیں اور آپ کے ساتھ 10 سے 12 ہزار کا لشکر ہے کہ جس کی قیادت آپ خود فرما رہے ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کا عظیم الشان دن کہ جب آواز آ رہی تھی کہ آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے۔ پہلے تو کفار مسلمانوں کے ساتھ ظلم و ستم کیا کرتے تھے، آج مسلمان گن گن کے بدلے لیں گے۔ آواز آ رہی تھی الیوم یوم الملحمہ کے الفاظ بیان کیے جا رہے تھے۔ نبی کریم نے جب یہ سنا تو سرکار نے فرمایا یوں نہ کہو کہ آج بدلہ لینے کا دن ہے، بلکہ سرکار نے فرمایا یوں کہو الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن تو مہربانی کا دن ہے، آج کا دن تو شفقت کا دن ہے، آج کا دن تو عام معافی کا دن ہے۔ احباب ذی وقار، جب 10 سے 12 ہزار کا لشکر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوتا ہے تو رستے میں نبی کریم علیہ السلام کو ایک کتیا نظر آئی۔ وہ کتیا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی تھی۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک صحابی رسول حضرت جمیل بن سراقہ کی ڈیوٹی لگائی، فرمایا ہے جمیل اس کتیا کے پاس آ کے کھڑے ہو جاؤ، اور اس وقت تک تم نے اس لشکر کے ساتھ شامل نہیں ہونا جب تک مکمل 10 سے 12 ہزار کا لشکر اس کتیا سے آگے نہ چلا جائے۔ اب ڈیوٹی سرکار نے کیوں لگائی؟ حضرت جمیل بن سراقہ کی ڈیوٹی سرکار نے اس لیے لگائی ہے کہ یہ کتیا ہے، جانور ہے، جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پلا رہی ہے۔ 10 سے 12 ہزار کا لشکر آ رہا ہے، تو 10 سے 12 ہزار کا لشکر جب یہاں سے گزرے گا تو کہیں جانے انجانے میں اس کتیا کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ احباب ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام نے تو ہمیں انسان تو انسان، جانوروں کے ساتھ بھی سرکار نے حسن سلوک کا درس دیا، حسن سلوک کا ایک پیغام سرکار نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں کیا ہو رہا ہے کہ ایک انسان جانور کو جانور کے ساتھ لڑوا کے روپے پیسے کما رہا ہے، کمائی کا یہ ذریعہ بنایا ہوا ہے۔ ارے جانور تو بے زبان ہیں، مزید اگر آگے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ ایک انسان کی دشمنی انسان کے ساتھ ہے۔ اب وہ انسان کی دشمنی جس انسان کے ساتھ ہے اس سے کس طرح بدلہ لے رہا ہے، وہ جانوروں پہ ظلم و ستم کر کے بدلہ لے رہا ہے۔ احباب ذی وقار، نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ تو درس نہیں دیا، بلکہ سرکار نے ہمیں جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا درس دیا، جانوروں کے ساتھ بھی آپ نے حسن سلوک کا ہمیں پیغام دیا ہے۔ فتح مکہ والے دن نبی کریم علیہ السلام آپ کے ساتھ اونٹنی پہ ایک چھوٹا بچہ بھی سوار تھا، آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ خوشی کے ساتھ اچھلتا کودتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام اس کو روکتے تھے، کیونکہ نبی کریم علیہ السلام
آپ کا سر انور عجز و انکساری کے ساتھ جھکا ہوا تھا۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بچہ کون تھا۔ وہ بچہ کسی سردار کا بیٹا نہیں تھا، نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کا کوئی نواسہ تھا، اور نہ ہی نبی کریم علیہ السلام کے خاندان میں سے کسی کا بیٹا تھا، بلکہ وہ پھر بچہ کون تھا؟ وہ بچہ نبی کریم علیہ السلام کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کا بیٹا اسامہ بن زید تھا۔ اب ایک غلام کے بیٹے کو نبی کریم علیہ السلام اپنے ساتھ بٹھائے ہوئے ہوں، اور ایک غلام کو حکم دے رہے ہیں کہ اے بلال خانہ کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے اذان کہہ۔ نبی کریم علیہ السلام گویا کہ ہمیں پوری انسانیت کو، پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، مصطفیٰ کریم اس دنیا میں آئے ہیں تو غلاموں کو ذلیل و رسوا دیکھنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ اس دنیا میں مصطفیٰ کریم آئے ہیں تو غلاموں کو عزت دینے کے لیے آئے۔ 10 سے 12 ہزار کا جب یہ عظیم الشان لشکر مرہ زہران پہ پہنچا تو نبی کریم علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ اب یہاں رات گزارنی ہے تو خیمے لگائے جائیں، اور خیمے لگا کے ہر خیمے کے سامنے آگ جلائی جائے، کیونکہ جب اس منظر کو کفار دیکھیں گے تو ان کے اوپر ایک ایسی ہیبت طاری ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ جنگ کی نوبت ہی نہ آئے، قتل و غارت کی نوبت ہی نہ آئے۔ وہ اس منظر کو دیکھ کر ان کے اوپر ایسی ہیبت طاری ہو کہ وہ خود ہی اطاعت قبول کر لیں۔ اور شہر مکہ میں آپ اس شان و شوکت کے ساتھ داخل ہوتے ہیں کہ آپ کے سر انور پہ جو امامہ ہے وہ یمنی چادر کا ہے، اور آپ قصوہ نامی اونٹنی کے اوپر سوار ہیں، اور آپ کا سر انور عجز و انکساری کے ساتھ جھکا ہوا ہے۔ آپ صحن حرم میں داخل ہوتے ہیں اور اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر ہی آپ نے طواف خانہ کعبہ کیا، اور اپنی چھڑی کے ساتھ حجر اسود کا استعلام کیا، اور اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ جب آپ نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو تمام صحابہ نے 10 سے 12 ہزار کے اس عظیم الشان لشکر نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی۔ وادی مکہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھی، اور جتنے بھی بت تھے کعبے کے ارد گرد، تقریباً 360 بت تھے، نبی کریم علیہ السلام اپنی چھڑی کے ساتھ اشارہ کرتے جاتے، اور اللہ رب العزت کا قرآن جو کہ پڑھتے جاتے، قل جاء الحق وزهق الباطل، یہ پڑھتے جاتے اور اشارہ کرتے جاتے، تو تمام کے تمام بت نیچے زمین پہ گرتے جاتے۔ نبی کریم علیہ السلام نے المختصر اعلان فرمایا کہ آج کا دن عام معافی کا دن ہے۔ آج کے دن جو دشمن کا نام لے کر اس کے گھر میں پناہ لے گا اسے بھی معافی ہے، جو اپنے گھر کی کنڈی لگا لے گا اسے بھی معافی ہے، اور جو سامنے نہ آئے گا اسے بھی معافی ہے۔ مکہ فتح بھی ہو گیا، لیکن کسی قسم کی ہوند ریزی نہیں ہوئی، کسی قسم کی قتل و غارت نہیں ہوئی، کسی قسم کی جنگ نہیں ہوئی، کسی قسم کا جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ مکہ فتح ہو گیا، اور غزوہ فتح مکہ سے ہمیں یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو، اپنے وطن کی عزت کرو، اپنے وطن سے پیار کرو، اور اپنے وطن کو پرامن رکھنے کی کوشش کرو۔ اور فتح مکہ والے دن نبی کریم علیہ السلام نے عام معافی کا اعلان کر کے نبی کریم نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ جو جانی دشمن ہوتا ہے اس کو تو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیے گا جانی دشمن کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جو ایمان کا دشمن ہے، جو گستاخ رسول ہے، اس کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا، بے شک وہ خانہ کعبہ کے غلاف کو ہی جا کے کیوں نہ پکڑ لے، اس کو معافی نہیں ملے گی۔
جو جان کا دشمن ہے، جو آپ کا جانی دشمن ہے، اس کو معاف کیا جا سکتا ہے، لیکن گستاخ رسول کو کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔